جو کام کرنے کا وہ تو ہم نہیں کرتے. اگر جو کام کرنے کا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے, خاص طور سے ہندوستان میں, پوری دنیا میں مسلمانوں کے. آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کھو دیا. آج ہم دیکھیں کہ مسجد کے معاملات میں کیا کیا جو ہے ایکشن لیا جا رہا ہے. ابھی وارانسی کا 2 دن پہلے فیصلہ آیا, آپ سب کے سامنے وہ معاملات ہیں. اس کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی اور 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ 7 دن کے اندر اس کے اندر پوجا کر سکتے ہیں, اپنی عبادت گاہ کو بنا سکتے ہیں, اپنے طور پر اس میں جو ہے عبادت کر سکتے ہیں. 7 دن کے بجائے ہم کو تو لگتا ہے 7 گھنٹے میں اس کی تیاری ہو گئی. کل رات یا پرسوں رات میں اس کی جو تیاری ہو گئی, باقاعدہ اس میں بت رکھا گیا اور لوگوں کے اس میں آمد و رفت شروع ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ ہمارے ہاتھوں سے مسجد کیوں چھینی گئی؟ اسی طریقے سے دلی کے اندر سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں جو مسجد تعمیر کی گئی مہرولی کے اندر, جو کہ 700 سال پرانی مسجد ہے, اس کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا, اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا. اس کے اندر باقی جو جنات والی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی تھی یا خون مسجد کے نام سے جانی جاتی تھی, جہاں مدرسہ بحر العلوم چل رہا تھا, اس مسجد کو بھی تہس نہس کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ آج ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا, آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا. اس مسجد میں نماز ہوتی تھی, باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی. 22 سے 25 طلبہ اس میں پڑھ رہے تھے. 1 روپیہ نکالنے کی اور 1 چادر نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی. سارے بچوں کو کنارے کیا گیا. وہاں کے جو مولانا ذاکر حسین صاحب تھے, ان کو پکڑ کر کے کسی جگہ بھیج دیا گیا. ان کے موبائل کو ضبط کر لیا گیا. پورے مدرسے پہ, پوری مسجد پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. 700 سال پرانی مسجد ہے. کیوں کیا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, وہاں پر جو ہے مندر بھی تھا, اس کو بھی توڑ دیا گیا. کیوں توڑا گیا؟ مندر بھی کیوں توڑا گیا؟ کیا اس ملک کے قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ دیا جائے؟ بلکہ عزیز سلام والوں نے تو یہاں تک بتایا کہ 1957 میں اس کا فیصلہ, اس کا کیس باقاعدہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پہنچا. اس نے یہی کہا کہ اس پر کوئی جو ہے کارروائی نہیں کی جائے گی, اس کی تزئین کاری کی جائے گی, کیونکہ یہ آثار قدیمہ میں سے ہم نے نام سنا ہوگا قطب الدین ایبک کا. اس کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں ہندوستان کے, دلی کے سلطان شمس الدین التمش, ان کے زمانے کی بنائی ہوئی مسجد تھی. یہی سلطان شمس الدین التمش ہیں جنہوں نے قطب مینار کی تکمیل کرائی تھی, جو کہ قطب الدین ایبک اپنی جو زندگی میں تعمیر نہیں کرا پائے تھے, اپنی زندگی میں مکمل تعمیر نہیں کرا پائے تھے. انہی بادشاہ نے تعمیر کرائی اور انہی بادشاہ نے اس مسجد کو بنوایا. 700 سال پرانی مسجد وہ DDA کے جو ہے انڈر میں کیسے آ سکتی ہے بھائی؟ اس کی زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا, خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ آج بھی وقت ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو. آج بھی وقت ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ. آج بھی وقت ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جاؤ, اس میں اعمال کرنے والے ہو جاؤ. مسجد والوں سے تعلق پیدا کر لو, مسجد سے تعلق پیدا کر لو اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لو, ورنہ کل ایسا بھی دن آنے والا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری ساری مسجدیں چھین لی جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. ہم صرف ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے. کل ہم دعا کریں, یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے, ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے, ہمارے دین, ہمارے جو ہے خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے, اور خاص طور سے ہم کو اپنے ایمان کے فکر کی توفیق عطا فرمائیے. یہ مسجدیں ہمارے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر پاور ہاؤس ہیں, ان سے ہم کو کرنٹ ملتا ہے. اگر ان مسجدوں کو ختم کر دیا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی جو ہے عبادت کی تسکین ہم کہاں پوری کریں گے؟ ہم اپنے سر کو اپنے اللہ کے آگے کہاں ٹیکیں گے جا کر کے؟ ان مسجدوں کی حفاظت ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر کے حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم غیروں سے کیا امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری مسجد کی حفاظت کریں گے؟ ہم باہر ملکوں سے کیا امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے مسجدوں کے بارے میں بولیں گے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ کو نہیں بچا پائے, وہ مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ نہیں بول پائے, تو ہماری ملک میں آ کر کے کیا جو ہے مسجدوں کے بارے میں بولیں گے؟ ہم کو خود اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنی جو مساجد تم کو دی گئی تھی اس کا کتنا تم نے لحاظ رکھا, کتنا تم نے اس کا خیال رکھا. لہٰذا ہم کو تمام مساجد کی فکر کرنا ہے. جو مسجدیں ہم سے چھین لی گئی ہیں اس کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تمام مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, مکاتب کی حفاظت فرمائے, اور اپنے تعلق کو ہم کو مسجد سے مضبوط کرنا ہے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا ہے, استغفار کی کثرت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.